حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اپنی بیوی کو لے کر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جاؤ فرعون کے پاس، اس کو ہدایت تلقین کرو، اس سے کہو کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے۔ لیکن جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور امتحان سے گزارا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوا کرتا تھا جو آپ کا عصا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس لکڑی کو زمین پر چھوڑو۔ آپ نے زمین پر چھوڑ دیا۔ قرآن کہتا ہے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی کو ڈالا وہ ایک خوفناک ازداد سانپ بن گیا، اتنا خطرناک کہ لوگ دیکھے تو خیبت طاری ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ فرماتا ہے پکڑ لو اس کو، ڈرو مت۔ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس سانپ کو پکڑے تو پھر سے وہ لکڑی بن گیا۔ یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ لکڑی کو زمین پہ ڈالو تو سانپ رینگنے والا اور ہاتھ میں لے لے تو لکڑی۔ دوسرا معجزہ تھا آپ کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا آپ اپنے ہاتھ کو مٹھی کو اپنے جیب میں ڈالو، اور جب ہاتھ جیب میں ڈال کر باہر نکالتے تھے تو پورا ہاتھ میں سورج سے زیادہ روشنی چمکتی تھی، اتنی تیز روشنی کہ رات کے وقت اگر آپ ہاتھ نکالے تو پورا اجالا ہو جائے۔ یہ دوسرا معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ دو معجزے دے کر اللہ نے بھیجا فرعون کے پاس اور اس کو ایمان کی دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں آئے۔ فرعون کو بھنک لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اس کو کہتے ہیں دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تم جو لوگوں سے عبادت کرواتے ہو اپنے لیے اس کو ختم کرو اور اس رب پر ایمان لاؤ جس نے تجھے بھی پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا۔ فرعون نے کہا موسیٰ تو میرے گھر میں پلا ہے، دیکھتے نہیں میں بڑا رب ہوں سب کا، میں کب سے پال رہا ہوں، تم یہ کون سی چیز لے کر آئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعوت جاری رکھی تو فرعون نے کہا تمہارا حق ہونے کا کیا علامات ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے غیب سے کچھ طاقت عطا فرمائی ہے، میں وہ تجھے دکھاؤں؟ فرعون نے کہا ایسی تو طاقتیں میرے پاس بہت ہے۔ کہا لے آؤ، تمہاری جتنی بھی طاقتیں ہیں جمع کرو میرے مقابلے میں، سب کو لے آؤ۔ فرعون نے اپنے زمانے کے سارے جادوگروں کو جمع کیا، کہا موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے۔ سب جادوگر آئے، بڑے بڑے جادو کرنے والے تو وہ سارے جادوگر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں ایک میدان میں سب جمع ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کیا دکھانا چاہتے ہو؟ تو وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں لے کر آئے تھے۔ کہا اے موسیٰ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ہم بہت ساری چیزوں کی حقیقت بدل دیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے دکھاؤ۔ انہوں نے اپنی رسیاں میدان میں ڈالی تو سب کے سب سانپ بن کے لوٹنے لگے، اتنے سانپ کے میدان بھر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا اے موسیٰ تم اپنا عصا بھی ڈالو، اپنی لکڑی ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ڈالتے ہیں، یہ بڑا عصا تھا، منہ کھولے، وہ سارے سانپ کے بچے اس کے منہ میں چلے گئے، سب کھا گیا وہ ایک ہی سانس میں۔ پھر لکڑی کو پکڑ لیا، آپ نے کہا اور ڈالو، اور کچھ ہے؟ تو وہ سب لوگ کانپنے لگے، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا رسیاں کھا گیا ہے اور تھوڑی دیر یہاں رہیں گے تو ہم کو بھی کھا سکتا ہے۔ جلدی سے انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر، ہم تمہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں، میں یہ مقابلہ نہیں کرتا۔ فرعون جس کو مقابلے میں لایا تھا وہ سب کے سب موسیٰ والے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پر سارے ایمان لائے۔ فرعون کا غصہ اور تیز ہوا، اس نے کہا کہ ہم مار دیں گے، لیکن اللہ کا عذاب فرعونیوں پر آیا، کئی طرح کے عذاب آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں آخر کی طرف آتی ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا تم اپنے ایمان والے کو لے کر نکل پڑو مصر کے کنارے طور سینا کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، اپنی فوج کو لے کر، بیچ میں سمندر آتا ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا اپنا عصا اس سمندر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے ہیں، 12 راستے ظاہر ہو گئے سمندر پر، سوکھے راستے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل ایمان امتیوں کو لے کر نکل پڑے۔ فرعون اپنے لشکریوں کو لے کر مقابلے کے لیے آیا تھا، اس نے کہا موسیٰ کے پیچھے چلو، پکڑو اس کو کسی طرح۔ وہ اپنی فوج کو سمندر میں وہی راستے میں ڈالا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے سمندر کو جیسا تھا ویسے ملا دیا،
سمندر میں، وہ ہمیشہ کے لیے اپنی پوری فوج سمیت غرق ہو گیا، ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس فرعون سے نجات پا کر اپنی پوری قوم کو لے کر میدان تیہ کے قریب آئے۔ پھر اس کے بعد بہت سارے موسیٰ علیہ السلام کے کرامات ہیں۔